خوش آمدید اس نئے تجزیے میں جہاں توجہ مولانا مودودی کی عظیم تحریر تفہیم القرآن کی تاریخی گہرائیوں پر مرکوز ہوگی، خاص طور پر سورہ التوبہ کے حوالے سے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سورہ کے ان مضبوط احکامات کے پیچھے آخر کون سے سنگین حالات چھپے تھے اور وہاں کیا ہو رہا تھا۔ چلیے سیدھا اس دلچسپ اور تھوڑے حیران کن سوال سے آغاز کرتے ہیں جو اس سورہ کی تلاوت شروع کرتے ہی ذہن میں آتا ہے۔ یہ قرآن کی واحد سورہ ہے جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں ہوتی۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس سوال کا دلچسپ جواب آگے چل کر ہمیں اس وقت کے ماحول اور مزاج کا پورا اندازہ دے گا۔ اس سفر میں سب سے پہلے سورہ التوبہ کا تعارف اور اس کا تاریخی پس منظر سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کے حالات، منافقین کے بے نقاب ہونے کا پورا واقعہ اور آخر میں ان اہم احکام پر بات ہوگی جو اس منظرنامے میں نازل ہوئے۔ تو سب سے پہلے آئیے سورہ التوبہ کے بنیادی تعارف پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو واپس آتے ہیں اپنے اس پہلے سوال کی طرف کہ بسم اللہ کیوں نہیں ہے۔ تفسیر میں اس کی بڑی واضح دلیل ملتی ہے۔ دراصل اس سورہ کا دوسرا نام البراءہ ہے۔ براءہ کا مطلب ہے بے تعلقی یا معاہدوں کے ختمے کا اعلان، خاص طور پر ان مشرکین سے جنہوں نے اپنے کیے گئے عہد توڑے تھے۔ چونکہ بسم اللہ رحم، کرم اور امن کی علامت ہے اور یہ سورہ ایک سخت بے تعلقی اور ناراضگی کے اعلان سے شروع ہوتی ہے، اس لیے اس کے آغاز میں بسم اللہ شامل نہیں ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہی حالات کی سنگینی کو بخوبی واضح کر دیتی ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پوری سورہ کسی ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ 3 مختلف ادوار میں آئی جو ایک بہت بڑی عسکری مہم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ پہلا حصہ تب آیا جب مہم کی تیاری ہو رہی تھی اور لوگوں کے ایمان کو آزمایا جا رہا تھا۔ دوسرا حصہ سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات پر مبنی ہے اور تیسرا حصہ واپسی کے بعد ان نتائج کے حوالے سے تھا جہاں منافقین کا اصلی چہرہ سامنے لایا گیا۔ یہ تقسیم حقیقت میں پورے واقعے کی ایک زندہ تصویر پیش کرتی ہے۔ آئیے اب ذرا اس وقت کے تاریخی پس منظر کو سمجھتے ہیں جس نے ان حالات کو جنم دیا۔ فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد کا منظرنامہ بالکل بدل چکا تھا۔ اسلام اب صرف ایک نئی تحریک نہیں رہا تھا، بلکہ پورے عرب میں ایک غالب طاقت بن چکا تھا۔ اور جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے، جب ریاست کی طاقت بڑھتی ہے تو عالمی طاقتوں کی نظریں اس پر پڑتی ہیں۔ مسلمانوں کی سرحدیں جب اس وقت کی سب سے بڑی عالمی طاقت یعنی رومن امپائر سے ملنے لگیں تو رومیوں کی توجہ اور دشمنی کا بڑھنا ایک فطری امر تھا جس سے عالمی سطح پر کشیدگی پیدا ہوئی۔ اور یہی کشیدگی آگے چل کر اس بڑی عسکری مہم کا سبب بنی جسے ہم غزوہ تبوک کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر اس نقشے پر تبوک کے مقام کو دیکھا جائے تو اس سفر کی کٹھنائی کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ یہ مدینہ سے شام کی سرحدوں کی طرف ایک انتہائی لمبا اور تھکا دینے والا سفر تھا، اور وہاں سامنے رومی فوج کے حملے کا شدید خطرہ منڈلا رہا تھا۔ نئی قائم شدہ ریاست کی بقا اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے ان سخت حالات میں نکلنا اب لازمی ہو چکا تھا۔ اس عظیم بیرونی خطرے کو روکنے کے لیے کیا قدم اٹھایا گیا؟ 30,000 افراد کا ایک عظیم و شان لشکر تیار کیا گیا۔ اسلامی تاریخ میں اس وقت تک کا یہ سب سے بڑا لشکر تھا جسے ان پرخطر حالات میں دشمن کی پیش قدمی روکنے کے لیے میدان میں اتارا گیا۔ اب آتے ہیں ایک انتہائی اہم پہلو کی طرف کہ اس ساری تیاری نے اندرونی کرداروں کو کیسے بے نقاب کیا۔ ذرا اس وقت کے حالات کا تصور کیجئے۔ ایک طرف عرب کی جھلسا دینے والی شدید گرمی، دوسری طرف علاقے میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ کھجوروں کی فصل جو سال بھر کی محنت ہوتی ہے اس کی کٹائی کا وقت بالکل قریب تھا، اور آگے ایک ایسی عظیم رومی فوج جس کی طاقت کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ یہ حالات بالکل ایسے تھے جیسے دلوں کے اندرونی حال جاننے کے لیے انہیں ایک آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا ہو۔ اور یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب معاشرہ 2 واضح حصوں میں بنٹ گیا۔ ایک طرف وہ مخلص مومن تھے جنہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جیسی ہستیوں نے اپنا عظیم مال تک قربان کر دیا اور مشکلات کے لیے سینہ سپار ہو گئے۔ لیکن دوسری طرف منافقین تھے۔ انہوں نے نہ صرف سفر سے بچنے کے لیے جھوٹے بہانے بنائے بلکہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے مسجد زرار کے نام پر ایک الگ مرکز بھی قائم کر لیا۔ اندرونی سازش اپنے عروج پر جا پہنچی تھی۔ حالات جب اس نہج پر پہنچ گئے تو اس کے بعد آتے ہیں وہ اہم احکام اور آیات جن پر یہ پورا تجزیہ مبنی ہے۔ جب یہ تبوک کی مہم ختم ہوئی، رومی فوج بنا لڑے پیچھے ہٹ گئی اور سبھی اندرونی غدار کھل کر سامنے آ گئے، تب ریاست نے چند واضح اور سخت پالیسیز نافذ کیں۔ ان میں عرب سے شرک کا مکمل خاتمہ شامل تھا۔ کعبہ کا انتظام اب صرف ان کے پاس رہنا تھا جو عقیدے کے لحاظ سے بالکل پاک ہوں۔ غداروں کے ساتھ کسی قسم کی نرمی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا اور تمام پرانے معاہدوں کا نئے سرے سے جائزہ لینے کا قطعی فیصلہ ہوا۔
انہی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر سورہ کی پہلی آیت پہ غور کیا جائے تو اس میں بالکل واضح الفاظ میں ان گروہوں کے ساتھ معاہدے ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے جنہوں نے بار بار غداری کی تھی۔ تفصیل بتاتی ہے کہ یہ سختی اس لیے درکار تھی تاکہ ریاست کے اندر ایسی وبا کو ختم کیا جا سکے جو بیرونی دشمنوں سے مل کر کسی بھی وقت وجود کے لیے خطرہ بن سکتی تھی۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم اور قابل غور بات ہے، ایک دم سے کوئی زور زبردستی نہیں کی گئی، بلکہ ان غداروں کو بھی قانون کے تحت 4 مہینے کی مقرر مہلت دی گئی۔ ان 4 مہینوں کا وقت دینا دراصل ایک انصاف پسند ریاست کا عظیم قدم تھا، تاکہ یہ لوگ اس عرصے میں غور و فکر کر لیں یا جہاں جانا چاہیں حفاظت کے ساتھ نکل جائیں بغیر کسی ڈر کے۔ اور آیت 3 اور 4 ہمیں اس نئی پالیسی کے عوامی اعلان کی تفصیل بتاتی ہیں۔ یہ اعلان بند کمروں میں نہیں بلکہ حج اکبر کے عظیم اجتماع میں کیا گیا جب پورے عرب کے لوگ وہاں جمع تھے۔ مقصد بالکل صاف تھا کہ ہر شخص یہ واضح احکامات سن لے اور کل کو کوئی یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ اسے نئی ریاستی پالیسی کا علم نہیں تھا۔ اب ریاست اپنے اندرونی استحکام پر کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھی۔ منافقین کی جن مکاریوں کو پہلے نظر انداز کیا جا رہا تھا، انہیں دو ٹوک پیغام مل گیا کہ اندرونی سازشوں کی اب مزید کوئی گنجائش نہیں۔ اسی پالیسی کے تحت انہیں عمارتوں کو بھی مٹا دینے کا حکم آیا جو دین کا لبادہ اوڑھ کر تقسیم پیدا کر رہی تھیں، جن میں مسجد زرار سر فہرست تھیں۔ اسی تسلسل میں آیت نمبر 28 کو دیکھیے۔ یہ آیت کعبہ اور مسجد حرام کے انتظام کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے۔ مشرکین پر وہاں داخل ہونے کی مستقل پابندی عائد کر دی گئی۔ اس پابندی کی بنیاد ان کی روحانی ناپاکی تھی۔ اس قدم نے صدیوں پرانے نسلی اور مشرکانہ رسم و رواج کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ آخر میں آیت 29 میں اہل کتاب کے حوالے سے ایک نئے نظام کا خاکہ پیش کیا گیا جسے ہم جزیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر انہیں اسلامی ریاست کے تحفظ میں رہنا تھا تو قانونوں کی اطاعت لازمی تھی۔ یہ جزیہ کا نظام دراصل ریاست اور اس کی مذہبی اقلیتوں کے درمیان معاملات طے کرنے کا ایک قانونی ڈھانچہ تھا۔ تو اگر ہم ان مضبوط احکامات پر صرف سطح پر رہ کر تبصرہ کریں گے تو اصل بات مس کر جائیں گے۔ تفسیر کے ان حوالوں سے واضح ہوتا ہے کہ یہ تمام قوانین اور سخت فیصلے ایک ایسی نوزائیدہ ریاست کے لیے نہایت ضروری تھے جو اپنے وجود کو اندر اور باہر سے آنے والے سخت خطرات یعنی ایگزسٹینشل تھریٹس سے محفوظ بنانے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ اس تجزیے کا اختتام ایک بہت گہرے سوال پر کرتے ہیں۔ جب ہم قحط، منافقین کی لگاتار غداری اور رومیوں جیسی عالمی فوج سے مقابلے کے ان سنگین حقائق کو ذہن میں رکھتے ہیں تو ذرا سوچئے، کیا ان سخت احکامات کے پیچھے چھپی اصل حکمت اور منطق ایک نئے، روشن اور بالکل واضح روپ میں سامنے نہیں آ جاتی؟ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ اپنی بقا کی جنگ لڑتی ایک ریاست کی زندہ حکمت عملی تھی۔ آج کے لیے اس پرمغز موضوع پر بس اتنا ہی۔